تو یہ زندگی میں 2025 میں ایک نیا جو میں اپنا بیانیہ دے رہا ہوں، یہ آپ کے چینل سے پہلی بار لانچ کر رہا ہوں نیا بیانیہ۔ اب یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاتھ اگر مکمل طور پر کھردرا ہے، کسی بھی قسم کی ہاتھ میں نفاست نہیں پائی جاتی، انگلیاں انگوٹھا اپنے محور پہ نہیں ہے لیکن انگوٹھا لمبا ہے، مقدر کی لکیر کے علاوہ بھی ساری لکیریں ہتھیلی سے ہم رنگ نہیں ہیں، لیکن ہاتھ پر اس کے بعد جو 101 غیر معمولی علامات اور 32 راجہ یوگ پڑے جاتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی راجہ یوگ کی علامت موجود ہے تو وہ جھگی نشینوں کا بادشاہ ہوگا۔ اچھا ملک صاحب، ہاتھ کی لکیریں بڑی ضروری ہوتی ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ایک یہ مت بھی ہے کہ ان کی قسمت کہاں ہوتی ہے، لیکن یہ جو لکیریں ہیں یہ کتنی ضروری ہیں انسانی زندگی کے لیے؟ آپ کے دو سوال ایک سوال میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے پاؤں کی لکیروں سے پڑھا جا سکتا ہے کہ ان کی قسمت کیا کہتی ہے۔ ماں سوائے انگوٹھے کے تمام کی تمام لکیریں اسی طرح سے پاؤں میں پائی جاتی ہیں جس طرح سے ہم ہاتھوں پر دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اگر پوچھئے ہاتھوں میں بھی نہ اور پاؤں بھی نہ لکیریں ہوں تو پھر قسمت کیا نہیں ہوتی؟ ہاں بالکل، اگر پاؤں نہیں ہوتے تو پھر ہاتھ بھی پھر اس کے بعد یوں کر کے آصف صاحب کا ماتھا دیکھتے ہیں، لیفٹ کو رائٹ اور رائٹ کو لیفٹ میں کمبینیشن بنا کے پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا قسمت کا حال پڑھا جاتا ہے۔ اگر ماتھا بھی نہ ہو تو پھر جان کا تصور نہیں ہے، اور جان جو ہے یہ مقدر سے لنک ہے اور مقدر جان سے لنک ہے۔ واہ، اچھا، تو یہ جو قسمت کی لکیر ہے اس کو کس طرح عام بندہ اگر یہ ہاتھ پڑھتا ہے تو کیا وہ صحیح پریڈکشن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے یہ کوشش کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ گوگل پہ بھی میں نے اپنا نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس دے دیا ہے اور وہاں سے اپلوڈ کی جا سکتی ہے فری۔ اچھا، مقدر کی لکیر دوسری انگلی کے نیچے ہوتی ہے۔ اب اس میں جو نیو لاز بنائے گئے ہیں نا، اس میں سب سے بڑی اہم جو حیثیت کی حامل چیز ہے وہ ہے ہاتھوں کی ساخت۔ 2024 میں جو کہا تھا کہ 25 میں جا کر مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ جائے گا، تو وہ مارز وجود میں آ چکا۔ بالکل۔ یہاں ہاتھوں کی ساخت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جس ساخت کا ہاتھ ہوگا اسی طرح کی وہ زندگی بسر کرے گا۔ اچھا، اب اس ہاتھ پر لکیریں بنتی بگڑتی ہیں، اب اس ہاتھ پر لکیریں بنتی بگڑتی ہیں۔ اچھا، جب لکیریں بنتی بگڑتی ہیں تو اچھی جب بنتی ہیں تو حالات مزید بہتر ہو جاتے ہیں، بالکل۔ اور جب سستی نااہلی کی طرف بندہ چلے جاتا ہے تو بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ گھوڑا گھوڑا اور گدھا گدھا رہتا ہے، ہاتھوں کی اپنی ساخت نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پر کسی بھی شخص کا ہاتھ اگر مڈل سے نہیں، اپر مڈل کلاس اور آفیسر کلاس کے ان بٹوین آ جائے تو اس کے پاس 2 4 5 کروڑ روپیہ آج کے دور کا جب آ جاتا ہے تو وہ پڑوسیوں کا گھر 10 فٹ کی گلی میں خریدے گا، کبھی گیٹڈ کمیونٹی میں نہیں جائے گا۔ یہی ہاتھ اگر ایڈمنسٹریٹو کلاس کا ہے تو یہ ایڈمنسٹریٹو کلاس کے لوگ جو ہیں ان کے پاس 20 کروڑ آ جائے، ان کے پاس 20 کروڑ بھی آ جائے تو پھر بھی یہ اس کمیونٹی میں رہیں گے جو گیٹڈ کمیونٹی ہوگی، بے شک 4 لاکھ روپے مہینے کا کرائے پہ لے لے، قیمتاً نہ خرید سکے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہاتھوں کی ساخت جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور پوری زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ واللہ علم بالصواب۔ اچھا، یہ ہاتھوں کی ساخت کس طرح کی ہو تو اس کی زندگی اس طرح کی ہوگی، یہ بھی بتا دیں۔ یعنی کہ شیپ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شیپ اس طرح ہو۔ ہاتھ 7 طرح کے ہوتے ہیں: لوئر مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس،
پھر اس کے بعد آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن کلاس، پھر وی آئی پی اور سٹار لائف۔ اب یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاتھ اگر مکمل طور پر کھردرا ہے، کسی بھی قسم کی ہاتھ میں نفاست نہیں پائی جاتی، انگلیاں انگوٹھا اپنے محور پہ نہیں ہے لیکن انگوٹھا لمبا ہے، مقدر کی لکیر کے علاوہ بھی ساری لکیریں ہتھیلی سے ہم رنگ نہیں ہیں، لیکن ہاتھ پر اس کے بعد جو 101 غیر معمولی علامات اور 32 راجہ یوگ پڑے جاتے ہیں، اگر اس میں سے کوئی راجہ یوگ کی علامت موجود ہے تو وہ جھگی نشینوں کا بادشاہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ جھگی نشینوں کا بادشاہ جو ہے رہے گا جھگی میں، پہنے گا وہ اس کی کا سوٹ، موٹر سائیکل خریدے گا لیکن اس پہ چمڑے کی ٹینکی ضرور چڑھائے گا، پیسے آ جانے کے باوجود بھی وہ کبھی محلے میں شفٹ نہیں ہوگا، جھگی سے باہر نہیں نکلے گا۔ اسی طرح سے جب آپ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں تو 3 مرلے کا گھر بنانے کے بعد ساری زندگی اپنی برادری کو بتانے کے لیے کہ میں ایک اور 3 مرلے کا گھر بنا رہا ہوں، اپنے بچوں کی ایجوکیشن خراب کرتا ہے، اپنے آپ کو خوار کرتا ہے، وقت پر اچھا کھانا نہیں کھاتے، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، صرف دوسرا 3 مرلے کا گھر بنانے کے چکر میں مڈل کلاس کے لوگ، لیکن اب یہ نہیں ہوگا۔ 2025 کا جو سورج نکل رہا ہے، یہاں مخلوط معاشرہ معرض وجود میں آ چکا۔ 24 میں کی گئی پیش گوئی کے مطابق 80% جو باقاعدگی سے مڈل کلاس ہے ختم ہو چکی۔ اب آپ کو جو 20% مڈل کلاس ہے اس میں سے بھی 10% 25 میں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پہلے اس سے پہلے قبائلی نظام کا خاتمہ ہوا، پھر خاندانی نظام نے اپنی جگہ بنائی، اور 2025 سے جو اگلی ایک سٹیج میں اپنا بیانیہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایک مشترکہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فیملی سسٹم، جو سارے بہن بھائی ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں، جسے جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں، 2025 سے لے کر 2030 کے درمیان جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ٹوٹنے جا رہا ہے، اور ہر آدمی اپنی ذات میں اس طرح سے ماضی سے مستقبل بہتر اس لیے بناتا چلا جائے گا کہ پہلے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کر دوسروں کے لیے تکلیف دہ بنا ہوا تھا، اب وہ اکیلا رہنے کے باوجود بھی دوسروں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرے گا۔ اچھا، وہ کمائے گا، کھائے گا، وہ رواج چلا جائے گا، اور بلکہ چلا جا رہا ہے، اور 80% چلا گیا ہے کہ ایک بابا کمائے اور 10 بچے کھائیں۔ تو یہ زندگی میں 2025 میں ایک نیا جو میں اپنا بیانیہ دے رہا ہوں، یہ آپ کے چینل سے پہلی بار لانچ کر رہا ہوں نیا بیانیہ، اس کے بعد جس چینل پہ بھی جائے گا واللہ اعلم بالصواب۔